السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر عزت و آبرو کا ملک ہے اور اب جبکہ اس محاصرے کا چوتھا سال شروع ہو گیا ہے تو قطر اس کے اثرات کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ اس ظالمانہ محاصرے کے شروع ہونے کے دن قطر کی قیادت اور عوام نے ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کے منصوبوں کو بری طرح ناکام بنا دیا ہے۔ محاصرے کے باوجود جو اب اپنے 3 سال مکمل کر چکا ہے، قطر نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنی کامیابیاں اور اچیومنٹس سمیٹتا جا رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبر اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ قبرص کے صدر نکوس اناسٹاسیڈس کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قبرص کے صدر نے قطر کی حکومت کی جانب سے قبرص کی حکومت کے ساتھ تعاون اور کووڈ-19 کی عالمی وبا کے دوران قبرصی باشندوں کو ان کے وطن واپس پہنچانے کے لیے قطر ایئر ویز کے کردار پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ قطر عزت و آبرو والے ملک اور ڈٹ جانے والے ملک کا نام ہے۔ اب جبکہ اس محاصرے اور ناکہ بندی کا چوتھا سال شروع ہو گیا ہے تو قطر ماضی کے کسی بھی وقت کے مقابلے میں اب اس وقت زیادہ طاقتور پوزیشن میں ہے۔ قطر کی تاریخ میں 5 جون کو اب کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ علاقے کی تاریخ میں یہ دن کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ عزت اور خیر و بھلائی کی بشارت کے الفاظ اب حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں اور اس محاصرے کے گزشتہ 3 سالوں کے دوران قطر پہلے سے زیادہ خود اعتماد اور طاقتور ملک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اس موقع پر کہا ہے کہ صاحب سمو امیر نے ہر موقع پر یہ بات کہی ہے کہ قطر اس خلیجی اختلاف کا باب ختم کرنے کے لیے بات چیت اور ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہے، لیکن ناکہ بندی کرنے والے ان ملکوں نے ہر ایک موقع کو ضائع کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ خلیجی اقوام نے اس بحران اور قطر پر گزشتہ 3 سالوں سے مسلط اس محاصرے کے گناہ کے تیسرے سال کا ورق بھی اب پلٹ دیا ہے۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ یہ محاصرہ اور ناکہ بندی تو اپنے پہلے روز ہی ناکام ہو گئی تھی اور اب ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کے پاس ناکامیوں اور نامرادیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے اپنی اور مجلس شورا کے تمام ممبران کی جانب سے صاحب سمو امیر کے ساتھ مکمل وفاداری اور ان کی دانشمندانہ قیادت میں ان کی دانشمندانہ پالیسیوں پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے۔ اسی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ ملک اس ظالمانہ محاصرے کے اثرات سے نکل آیا اور وہ ملک اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے ایک کے بعد ایک کامیابی سمیٹ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر صاحب سمو امیر کی تصویر شائع کرتے ہوئے اپنے کمنٹ میں لکھا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ آپ کے لیے ہمارے پاس وفاداری اور اطاعت ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ یہ ظالمانہ محاصرہ ایک گمراہ کن لیکن بودے پروپیگنڈے سے شروع کیا گیا تھا اور اس ناکہ بندی نے کونسل برائے تعاون پر قطر پر مسلط کیے گئے اس محاصرے کو 3 سال مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر ذہنوں میں یہ ایک اہم سوال اٹھ رہا ہے
کہ ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کے مطالبات کی فہرست کا کیا بنا۔ اس نے تعاون برائے کونسل برائے تعاون اور اس کی اقوام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا کہ اس موقع پر میں قطری عوام اور یہاں مقیم باشندوں کے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کو زندہ باد کہوں گا۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا کہ قطر اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ باہمی بات چیت اور ڈائیلاگ کیے جائیں، لیکن وہ غیر مشروط ہوں، مساوات، خود مختاری اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے احترام کی بنیاد پر کیے جائیں۔ تو قطر پر مسلط کیے گئے اس محاصرے کو 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر ذہنوں میں جو سوال اٹھ رہا ہے کہ ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کے مطالبات کی فہرست کا کیا بنا، وہ اب کس حال میں ہے، تو ان محاصرہ کرنے والے ملکوں نے اپنی اس فہرست میں قطر سے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ دہشت گردی کی مدد بند کر دے، اور جو حقائق اب اس وقت منظر عام پر ہیں انہیں قریب و دور کا ہر شخص بخوبی جان سکتا ہے کہ قطر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کتنی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ ان کی ہر کوئی تعریف کیے بنا نہیں رہ پا رہا۔ اس کے بالکل برعکس ناکہ بندی کرنے والے کچھ ممالک ایسی تنظیموں کی مدد کر رہے ہیں جن کے بارے میں کم سے کم بھی اگر کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ محاصرہ کرنے والے ان چاروں ملکوں نے ایک مطالبہ یہ بھی کیا تھا کہ ایران کے ساتھ تعلقات توڑ لو، لیکن حقائق یہ بتا رہے ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں کہ قطر اور ایران کے تعلقات بہت علانیہ اور بہت واضح ہیں۔ قطر نے محاصرہ کرنے والے کچھ ملکوں کی طرح کبھی بھی خفیہ رابطے قائم نہیں کیے۔ پھر یہ کہا گیا کہ الجزیرہ کو بند کر دو۔ اس مطالبے کا مطلب ہی یہ ہے کہ حق کی آواز کو بند کر دیا جائے تاکہ پھر اس کے بعد باطل ہی کی آواز باقی رہ جائے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ پھر ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کے میڈیا بھونپو باقی رہ جائیں اور وہ ہر طرف اپنا زہر پھیلاتے رہیں اور کوئی بھی ان کی نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ اب 3 سال کے بعد سب پوچھ رہے ہیں کہ محاصرہ کرنے والے ملکوں کے مطالبات کا کیا بنا۔ جی، وہ اب فراموش ہو چکے ہیں، اب وہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ گزشتہ پورے 3 سالوں کے دوران قطر نے اپنی ڈپلومیسی اور سفارتکاری میں پوری قوت و اعتماد کے ساتھ اصولوں پر عمل کیا ہے، اور وہ ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کی کذب بیانیوں اور افتراء پردازیوں کا پردہ چاک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ قطر کی یہ کامیابیاں یہاں کی قیادت اور عوام کے درمیان قربت، یگانگت، شہریوں اور مقیم باشندوں کا کندھے سے کندھا ملا کر یعنی شانہ بشانہ کھڑے ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ تو عزت و آبرو کے اس دن کی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قومی وحدت اور اتحاد کی کہانی ہے جس نے اس محاصرے اور ناکہ بندی کا زور توڑ کر رکھ دیا ہے، اور آج یہاں کے قائد کے ساتھ عوام کا تعلق کہیں زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ اس ناکہ بندی اور محاصرے کے باوجود قطر نے اپنی معاشی اور اقتصادی طاقت کی مضبوطی اور مختلف اقتصادی شعبوں میں انتہائی اعلیٰ پوزیشنوں پر فائز ہوتے ہوئے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اس موقع پر اس امر کو بھی یاد کیا جا رہا ہے کہ قطر خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم کے بعد جنوبی اسٹیڈیم کی تعمیر مکمل کر چکا ہے، اور اب مزید آگے بڑھتے ہوئے منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی نے اور قطر فاؤنڈیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ایجوکیشن سٹی کا اسٹیڈیم بھی ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے، اور یہ اس سلسلے کا 3را بڑا اسٹیڈیم ہے۔ پھر ایک اور اچیومنٹ میں قطر نے GS1 کے دفتر کی جنرل اسمبلی کی متفقہ رائے شماری کے ذریعے قطری پروڈکٹس سے متعلق وہاں اپنا دفتر قائم کرنے کا حق حاصل کر لیا ہے۔
वजारत तिजारत व सनत ने बताया है कि कतर ने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स के लिए 630 का नंबर हासिल किया है, जिसकी बुनियाद पर ये प्रोडक्ट्स मुल्क के अंदर इस्तेमाल करने के साथ साथ बैरून मुल्क बरामद भी की जा सकेंगी। मुहासरे और नाकाबंदी के इन 3 सालों के दौरान कतर ने साजिश के तमाम तर सिनेरियोज को यके बाद दीगरे यानी एक के बाद एक सिनेरियो को पिस्पा और नाकाम बनाकर रख दिया है, और यहाँ की दानिशमंद क़यादत और अवाम अपने इस अहद की तजदीद कर रहे हैं कि वो कतर के साथ अपने रब्त और ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाते चले जाएंगे, ताकि उम्मत के आसमान पर कतर का नाम मुसलसल आसमान से बातें करता रहे। और मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बताते हुए वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कतर में इस वायरस के मजीद 1754 केसेस रजिस्टर हुए हैं, बल्कि जबकि इस बीमारी से मजीद शिफा पाने वालों की तादाद अब 1467 है। इस तरह यहाँ मजमूई तौर पर शिफा पाने वालों यानी सेहतयाब होने वालों की तादाद अब 40,935 हो गई है। इसके अलावा 4 मजीद बीमार इस वायरस की वजह से वफात पा गए हैं। वबाओं का मुकाबला करने के लिए कायम की गई कमेटी के सरबराह और वजारत सेहत में वबाई अमराज के शोबे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने कहा है कि कतर में इस वायरस के नतीजे में फौत होने वालों की तादाद पूरी दुनिया में अब भी सबसे कम है, और उसकी वजह यह है कि मुल्क में इस वबा पर काबू पाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर और इक़दामात किए गए हैं वो निहायत कामयाब रहे हैं। दरियासना वजारत सेहत ने एक मरतबा फिर कहा है कि एहतियाती इक़दामात की मुकम्मल पाबंदी की जाए और ख़ास तौर पर समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए और किसी शदीद ज़रूरत के बगैर घर से बाहर न निकला जाए, ताकि पूरे मुल्क में इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमा लीजिए। कतर इज्जत व आबरू का मुल्क है, और अब जबकि इस मुहासरे का 4था साल शुरू हो गया है तो कतर उसके असरात को बहुत पीछे छोड़ आया है। इस जालिमाना मुहासरे के शुरू होने के दिन कतर की क़यादत और अवाम ने इन मुहासरा करने वाले मुल्कों के मंसूबों को बुरी तरह नाकाम बना दिया है, और इस मुहासरे के बावजूद जो अपने 3 साल मुकम्मल कर चुका है, कतर निहायत साबित कदमी के साथ अपनी कामयाबियां और अचीवमेंट्स हासिल करता जा रहा है। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया रात 7:30 बजे पेश किया जाएगा।